اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، ابھی تک ہماری جو گفتگو ہوئی، اور کل میں نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ آپ سب گنیے اور اصول دین اپنے سامنے گن کے لکھیے، اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے سامنے ایک روڈ میپ ہو کہ ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ چکے ہیں اور کہاں تک جانا ہے۔ ہماری جو آج کی گفتگو ہے آپ کے سامنے وہ ہے نبوت کی بحث، یعنی جب ہم نے خداوند عالم کو، دین کو، تمام چیزوں کو سمجھ لیا، جان لیا، البتہ اس پورے لیکچرز کی سیریز میں نئے کہ ہم نے سب کچھ جان لیا، لیکن یہ ہے کہ حد کافی نہیں ہو پایا، لیکن پھر بھی ہم سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں کس طریقے سے پہچاننا ہے، کس طریقے سے جو ہے اس کی عبادت کرنا ہے، کیا صفات اللہ کی ہمیں جاننا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب ہمارے لیے واضح ہو گئیں تو اب خود خداوند عالم کی گفتگو کے بارے میں جب بات ختم ہوتی ہے تو خدا شناسی کے بعد پیغمبر شناسی اور رہنما شناسی کی بات شروع ہوتی ہے کہ کیا خداوند عالم نے، اب دیکھیے آج کے درس کا اہم ترین سوال کیا ہے؟ آج کے درس کا اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا خداوند عالم نے بشر کی ہدایت کے لیے کوئی انتظام کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اور انشاءاللہ اس کا جواب اس درس میں ہمیں اور آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کیا خداوند عالم نے کوئی ہدایت کا انتظام کیا ہے؟ یا اس سوال کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ بار بار دین دین کہہ رہے ہیں، تو کیا خداوند عالم نے یا خداوند عالم نے کون سا ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ جس کے ذریعے دین ہم تک پہنچا؟ یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے دین ہمیں اپنانا ہے، قوانین ہمیں اپنانا ہے، یہ جو رولز اور ریگولیشنز ہمیں اپنانا ہے، تو یہ کس طریقے سے ہم تک آئے یہ رولز اور ریگولیشنز؟ یہ سوال ہوگا اہم ترین انشاءاللہ آج کی بحث کا، اور اس کا جب ہم جواب دیں گے تو اس سے پہلے ہماری جو طریقہ ہے وہ یہ کہ کچھ مقدمات ہم بیان کریں گے تاکہ ذہن میں بات جو ہے بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے، خود نبوت جو ہے، جو آج کے بحث اور آج کے درس کا عنوان ہے نبوت خود دو طریقوں سے اس کے اوپر ہم لوگ گفتگو کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود بمعنی عام ہے، بمعنی خاص ہے، یعنی نبوت خاصہ، نبوت عامہ۔ یعنی اگر ہم صرف یہ گفتگو کریں کہ نبوت کا معنی کیا ہے، نبوت کی ضرورت کیا ہے، نبوت کو ہم کس طرح ثابت کریں، یہ تمام گفتگو عام گفتگو ہے، یعنی ہمیں یہاں پر فی الحال کسی خاص نبی کا نام لے کر اس کی نبوت کو ثابت نہیں کرنا ہے۔ لہذا ہم جب خود نبوت کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اسے کہیں گے عام معنی، اور جب ہم نبوت کو خاص طریقے سے ڈسکس کریں گے تو اس کا معنی ہے کہ ہم کسی نبی کے بارے میں گفتگو کریں، کسی خاص پیغمبر کی نبوت کو ثابت کریں۔ مثال کے طور پر بالفرض ہم جناب موسیٰ کی نبوت کو ثابت کریں، واقع نبی تھے یا نہیں تھے، یا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نبوت کو ثابت کرنا چاہیں کہ کس طرح وہ نبی تھے، کن کن دلائل کی بنا پر۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ نبوت خاصہ میں ہے، وہ نبوت کی بحث عام ہے۔ لہٰذا جو ہمارے آج کا جو ڈسکشن ہے وہ تقریباً گفتگو عام رہے گی، یعنی ہمیں فی الحال خود اس پوزیشن اور اس ڈیزگنیشن کو، اس کیفیت نبوت کو، اس مقام نبوت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی کون ہے اور نبوت کیا ہے، اور پھر ہم مختلف معنوں کو سمجھتے سمجھتے انشاءاللہ جو آج کا ہمارا اہم سوال ہے اس کا جواب انشاءاللہ ہم کو مل جائے گا۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ خداوند عالم نے جو ہمارے لیے سوال یہ تھا کہ خداوند عالم نے کیا ہمارے لیے کوئی خاص طریقہ اپنایا ہے دین کو بھیجنے کا، کیا طریقہ اپنایا ہے، تو وہ ہمیں جواب آج کے درس میں ڈھونڈنا ہے کہ ہدایت کا انتظام کس طریقے سے ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں اور یہ سمجھ لیں، جس طرح سے پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا اور تکرار کیا، کہ انسان یہ پہلے سمجھ لے کہ انسان جو ہے اس کا علم محدود ہے، اور وہ اپنے علم سے سب کچھ نہیں سمجھ سکتا، یعنی وہ اپنی ہی معلومات اور اپنی ہی عقل کو استعمال کر کے ہدایت کا راستہ نہیں انتخاب کر سکتا، سعادت اور کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔
اور یہ جو انسان کے اندر بات ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہم جو ہیں خود بخود چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ چیز انسان کے علم کی کچھ خصوصیات کو ہمارے لیے برملا کرتی ہے۔ کیا ہے وہ خصوصیات؟ انسان یہ سمجھ رہا ہے اور انسان یہ پہچان رہا ہے کہ ہمارا جو علم ہے، سب سے پہلی چیز وہ محدود ہے۔ دوسری چیز یہ ہمارے علم میں کہ ہمارے علم میں، انسان کے علوم میں بے پناہ غلطیاں ہوتی ہیں، کثیر تعداد میں ہم یہ دیکھتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور کیا دلیل ہے ان غلطیوں کی کہ ہمارے علم میں غلطیاں ہوتی ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ ہم روزمرہ اپنے قوانین کو بدلتے رہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے حساب سے جو ہے کوئی نہ کوئی اپنے تجربے کی بنا پر، اپنے مشاہدات کی بنا پر کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے۔ اسی کو تو ہم کہتے ہیں ترقی ہونا علم کی، یعنی کل کچھ تھے اور آج ہم ایک لیول آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی کل جو ہمارا علم تھا وہ ناقص تھا، لہٰذا ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے علم میں غلطیاں ہوتی ہیں، محدود ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئندہ کو دقیق اور یقینی طور پر نہیں بتا سکتے، نہیں پریڈکٹ کر سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ انسان کی سعادت کے لیے اور انسان کے علم کو کمال تک پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان تمام جوانب کو مد نظر رکھے۔ جب یہ 3-4 باتیں ہمارے لیے واضح ہو گئیں کہ علم کی یہ خصوصیات ہونا چاہیے، تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں خداوند عالم سے جو ہم دین لینا چاہ رہے ہیں تو وہ اس طریقے کا ہو، وہ خدا ایسا ہو کہ جو یہ تمام صفات رکھتا ہو، اور وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا، ضرور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرے گا کہ جو ہمارے ان نواقص اور نقائص کو پورا کر سکیں وہ چیزیں۔ اور یہاں پر ایک بات اب آپ سنیے اور اس پہ توجہ کریے اور دلچسپ کو لکھ لیجئے گا کہ اب ہم جب یہ سمجھ رہے ہیں اور اس بات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے علم میں، ہماری درک اور ادراک اور ہمارے سمجھنے اور سوچنے میں اتنی زیادہ کمیاں ہیں، تو اب ہم ایک ضرورت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کتنے قسم کی ضروریات ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ مقدمات ہیں، یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ جب آخر میں نتیجہ لیں گے تو دیکھیے گا کتنا واضح ہو جاتا ہے بیان۔ انسان کی ضروریات کی 3 طریقے کی کیفیات ہوتی ہیں، یعنی انسان، پہلی چیز تو یہ ضرورت کہ انسان ضرورت کو سمجھ رہا ہے اور اپنی اس ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ بھی جانتا ہے، یعنی انسان یہ جانتا ہے اور ضرورت کو محسوس کر رہا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری ٹیبل پہ، ہمارے فریج میں یا کسی بھی نہر سے ہم پانی پی سکتے ہیں، کنویں سے جا کے۔ تو اس کو یہ بھی 2 چیزیں ہو گئیں، ضرورت کا احساس ہے اور اس ضرورت کو کس طرح پورا کیا جائے اس کو یہ بھی معلوم ہے۔ تو یہ ایک طریقے کی، ایک قسم کی ضرورت ہوئی۔ دوسری قسم کی ضرورت یہ ہے کہ انسان ضرورت تو محسوس کر رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ ہم اپنی ضرورت کو کس طریقے سے جو ہے پورا کریں۔ تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال پیش کریں، یعنی وہ مثال کہ جو یہ سمجھ میں آئے ہماری کہ ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ ضرورت کہاں سے پوری ہو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس کی بہت واضح مثال، آج کل ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہم سب کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، ہم سب کے پاس کمپیوٹرز ہیں۔ اب اگر ہمارا موبائل خراب ہو جاتا ہے تو مثال کے طور پر ہم اپنے کسی بھائی یا دوست سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے موبائل میں خرابی کو اس کو چیک کر لیے، وہ نہیں چیک کر پاتا۔ ہم اپنے پڑوسی کے پاس جاتے ہیں، وہ نہیں چیک کر پاتا۔ ہم اپنے محلے کی دکان جاتے ہیں، وہ بھی نہیں بتا پاتا۔ ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا موبائل خراب ہے اور اس کو کسی اصلاح کرنے والی کی ضرورت ہے، کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو اس کو ٹھیک کر دے، دوبارہ چلا دے، ہمارے اس موبائل کی جو پریشانی ہے، جو خامی ہے اس کو دور کر دے، لیکن یہ نہیں سمجھ پا رہے کس راستے سے۔ لہٰذا اب ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں۔ آخر میں ہمیں کوئی عقل مند آدمی یہ بتا دیتا ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ کسی سروس سینٹر چلے جائیے، کسی ایسی جگہ چلے جائیے کہ جہاں اس موبائل کو بنایا گیا ہو، جو اس کا مینوفیکچرر ہو، جو کمپنی ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ انسان وہاں جاتا ہے اور وہاں اس کو نتیجہ مل جاتا ہے۔ تو یہ دوسری کیفیت ہو گئی ضرورت کی۔ ایک تیسری بھی صورتحال ہے ضرورت کو لے کر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
کہ انسان، پہلی صورتحال کیا ہو گئی کہ انسان ضرورت کو سمجھتا ہے اور ضرورت پورے کرنے کے راستے کو بھی جانتا ہے. دوسری مثال یہ ہو گئی کہ انسان ضرورت کو سمجھ رہا ہے لیکن ضرورت کو پورے کرنے کا راستہ نہیں سمجھ پا رہا ہے. تیسری کیفیت یہ ہے کہ انسان نہ ضرورت کو سمجھ پا رہا ہے اور نہ ہی اس کو راستہ پتا ہے کس طرح اپنی ضرورت کو پورا کرے اگر بالفرض سمجھ بھی گیا. اب اس کی مثال بات واضح کرنے کے لیے میں یوں دے سکتا ہوں. آپ سب جو ہیں سفر کرتے ہیں, آپ نے اپنے گھر سے گاڑی اٹھائی اور اپنی کار میں بیٹھے اور کسی طولانی سفر پہ نکل گئے اور راستے میں جو ہے وہ آپ کو آپ کے دوست کو بھی پک کرنا ہے. خیر, اب آپ سفر پہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور بیچ ہائی وے پہ آپ کو آپ کے دوست ملے, آپ نے ان کو بیٹھایا. جیسے ہی آپ نے ان کو گاڑی میں بیٹھایا اور چند قدم آپ تھوڑا سا آپ نے ڈرائیو کیا, فوراً آپ کا دوست آپ سے یہ کہے گا رکو رکو بھائی گاڑی روکو فوراً. کیوں, کیا ہوا, کیوں کہا روکیں؟ کہا مجھے کار کی آواز سن کر اور اس کی چلنے کی کیفیت محسوس کر کے سمجھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی کار میں کچھ خرابی ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی, خدا نخواستہ آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, خرابی ہو سکتی ہے, بڑی کوئی پیچیدگی سامنے آ سکتی ہے. تو آپ اب جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ کہیں آپ کی کار خراب ہو یا کار کو کسی میکینک کی ضرورت ہے. آپ کے دوست نے آپ کو متوجہ کروایا کہ تم کو ضرورت ہے کہ گاڑی ٹھیک کی جائے اور میں اس گاڑی کو ٹھیک کر سکتا ہوں چونکہ میں میکینک بھی ہوں بالفرض. تو اب وہ آپ کو ضرورت بھی بتا رہا ہے اور ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ بھی بتا رہا ہے. تو یہ تین طریقے کی کیفیات ہوں گی. لہٰذا انسان اکثر ایسا ہوتا ہے اور بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ضرورتوں کو, بہت کم ایسی ضروریات ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ کر اور اس کے راستے کو پورا کرنے کو بھی جانتے ہوں. اکثر ضروریات ایسی ہوتی ہیں کہ جی ہم سمجھ رہے ہیں کہ ضرورت ہے لیکن ہمیں اس کا راستہ نہیں معلوم کیسے ضرورت پوری کی جائے. اور بہت سی ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جو ہم نہ سمجھ پاتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, اور نہ, مثال کے طور پر اگر کسی کا پیر خدا نخواستہ سن ہو جائے اور اس میں جو ہے وہ بے حس ہو جائے اور اس میں زخم ہو جائے اور خون بہ رہا ہو تو انسان کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ خون بہ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, انسان کو خبر نہیں ہوتی. کیوں؟ چونکہ بے حس ہو گیا ہے. کبھی کبھار انسان بے حسی کے عالم میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. ضرورت یہ ہوتی ہے سامنے والا اس کو یہ بتائے کہ بھائی اپنے پیر کی مرہم پٹی دوا دارو کرو, خون بہ رہا ہے, تمہیں نقصان ہو جائے گا, تمہیں بہت بڑا ایک نقصان لاحق ہے. تو یہ جو چیز, یہ جو کیفیت ہوتی ہے اکثر انسان کی زندگی میں آتی ہے کہ انسان کی بہت ساری ایسی ضروریات ہوتی ہیں جو نہ وہ خود سمجھ پا رہا ہوتا ہے, نہ متوجہ ہوتا ہے, نہ ہی اس کو راستہ پتا ہوتا ہے. اب یہاں پر جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں, دیکھیے اب یہ وہی نتیجہ لینے والی بات ہے. جب ہم نبوت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسی ضروریات ہیں جو خود ہم نہیں سمجھ سکتے اپنی عقول سے, چونکہ ہمارا علم, میں نے پہلے کہہ دیا, محدود ہے, ناقص ہے, غلطیوں سے بھرا ہوا ہے. ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں سے ہم اس کو پورا کریں. لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ تمہاری یہ ضرورت ان طریقوں سے پوری ہوگی, کہ جو بہترین طریقے ہوں گے, کہ جو سب سے زیادہ کامل طریقے ہوں گے, اور وہ طریقے ہوں گے کہ جو الہی راستے ہوں گے. لہٰذا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمیں نہ کوئی بتانے والا چاہیے اور نہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ضرورت بتائے, نہ ضرورت کا راستہ بتائے. یہ تو بالکل, پھر سے مثال دوں, ایسا ہو گیا. یہ مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک KG کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی کلاس پورا کر کے نکلے, سال بھر پڑھے وہاں اور اس نے پوری ABCD 1 2 3 جو ہے وہ نمبر سیکھ لیے ہوں, اور وہ آ کے اب اپنے ماں باپ سے کہے کہ اب ہم کو سب کچھ معلوم ہو گیا, اب ہم کلاس 1 میں نہیں جائیں گے, اب ہم پڑھائی سے ہم مستغنی ہو گئے, ہماری عقل نے, ہم نے سب کچھ پڑھ لیا. وہ ماں باپ کی جو سب کچھ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں, بہت زیادہ پڑھے ہیں اس کی نسبت, وہ یہ سمجھ رہے ہیں, وہ ہنسیں گے اس کے اوپر, اس کے اس بات کو بچپنا سمجھ کے اس کو سمجھائیں گے کہ نہیں تمہیں ضرورت ہے. بالکل کبھی کبھار ایسا ہی ہوتا ہے, انسان اپنی ترقیوں کو دیکھ کر اتنا زیادہ مغرور ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ اس کے اندر غرور آ جاتا ہے کہ ہم نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی ٹیکنیک سیکھ لی, ہم نے میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی کر لی, ہم تو چاند پہ چلے گئے, اور ہم اتنے زیادہ اپنے علوم میں جو ہے ماہر ہو گئے, ہم نے نیوکلیئر سائنس جو ہے وہ اتنی ڈیولپ کر لی. تو یہ تمام چیزیں جو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے, ہاں ترقی ہے یقیناً, KG کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پہلے نہیں آتی تھی ABCD, اس نے سیکھ لی, لیکن یہ کہنا کہ اب ہم مستغنی ہو گئے اور ہم کو کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے.
بلکہ جب علماء سے اور واقعی جو اسکالرز ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ ہماری معلومات ہماری مجہولات سے بہت کم ہے، بہت زیادہ فرق ہے، ایک قطرہ جس طرح سے سمندر کے سامنے ہوتا ہے. یعنی ہماری جو معلومات ہیں بے انتہا کم ہیں، اور اس کائنات اور اس نظام شمسی اور اس جہان میں جو معلومات ابھی کشف اور کرنا ہے بے پناہ ہے، بہت زیادہ ہیں. تو لہٰذا انسان مغرور نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ ہم کو ضرورت نہیں، اس کو ضرورت ہے اور قطعاً وہ یہ سمجھ رہا ہے. اب یہ جو ہم یہاں تک بات لے کر آئے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اور سمجھنا ہے، اور یہیں سے ہم نتیجہ لیں گے کہ ہم واقعاً یہ جو ہمارے اندر یہ تمام چیزیں جو خود انسان محسوس کر رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، تو وہ کس راستے سے پوری ہو رہی ہیں. وہ راستہ جو خداوند عالم نے ہم سب کے لیے رکھا ہے کہ ہم خداوند عالم سے دین لے سکیں اور اس دین پر عمل کر سکیں، تو اس رابطے کا نام نبوت ہے. اس سلسلے کو، اس کنیکشن کا نام نبوت ہے، جو کسی ایسے انسان کامل کے ذریعے پورا کی جائے گی. خداوند عالم اس کو پورا کرے گا کہ جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہو. لہٰذا یہ جو ہم سوال کرتے ہیں کہ دین ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، نبی کی اسی لیے ضرورت ہے کہ صرف جان لینا اور اپنی ان فطری آوازوں کو سن لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان خود نہیں سمجھ سکتا، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی آ کر اس کو بتائے. کون آ کر بتائے گا؟ اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ آئے گا، اللہ کا معین کردہ کوئی آئے گا کہ جو اللہ ہی کے علم سے استفادہ کر رہا ہو اور اس کی کلام کو، اس کی باتوں کو ہم تک پہنچا رہا ہو. اب جب یہ بات ہم سمجھ گئے تو اب ہم ذرا سا یہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیں کہ نبی اور نبوت کہتے کسے ہیں، نبی کا معنی کیا ہے. اگر ہم نبی کے جو لٹرل میننگ ہے وہ سمجھنا چاہیں تو نبی کو، اگر نبی کا معنی سمجھنا چاہ رہے ہیں تو نبی لغت میں اگر دیکھا جائے تو اس کے دو ہم کو وہ ملتے ہیں روٹ ورڈز جسے کہا جائے، یا نبی جو ہے وہ نبا سے ہے، یا نبی جو ہے وہ نبو سے ہے. دو اس کے جو ہے میں روٹ ورڈز ملتے ہیں. اگر نبی کو ہم نبا سے لیں، نبا کا مطلب نیوز، نبا کا مطلب پیغام، بہت بڑی خبر، تو اگر ہم نبی یعنی نبا سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت بڑی اور اہم خبر لانے والا، کوئی ایسا کہ جو بہت اہم خبر لے کر آیا ہو. اور اگر ہم نبی کو نبوت سے لے رہے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نبوت نبو سے نکلا ہے، تو نبو یعنی در حقیقت بلند ہونے کو، عظیم ہونے کو. اور اگر ہم نبی یعنی نبوت سے سمجھیں تو اس کا معنی یہ نکلے گا بہت عظیم مقام اور منصب والا، کوئی ایسا کہ جو بہت ہی زیادہ بڑا مقام رکھتا ہو. نبوت اسی لیے بہت عظیم مقام کو کہا گیا ہے. تو یہ اس کے لٹرل میننگز ہو گئے. اصطلاح میں بھی دیکھیے اس کو کیا کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو لکھ لیجئے گا. نبی کو اصطلاح میں کہتے ہیں کیا؟ نبی وہ ہے جس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے، یعنی خداوند عالم کی طرف سے وہ بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے اور ان کو کمال تک پہنچا سکے، ان کو سعادت تک پہنچا سکے. جو دین کی تعریف ہم نے کی تھی اپنے پہلے چیپٹرز میں، اسی سے ملتی جلتی اور مشابہ تعریف یہ بھی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پر نبی کے اوپر زیادہ جو ہے وہ زوم کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کوئی معمولی شخص نہیں ہے. نبی وہ ہے کہ جس کا رابطہ ہوتا ہے خداوند عالم سے، اور وہی رابطہ برقرار کر سکتا ہے کہ جو بلند مقام والا ہو، جو بلند منزلت والا ہو، جو انسان کامل ہو، جو ہر خصوصیات سے کمال رکھتا ہو، تقوی میں، علم میں، عصمت میں. انشاءاللہ یہ سب شرائط ہم بیان کریں گے. اور وحی رکھتا ہو، وحی بھی جو ہے وہ ایک اہم، یہاں اس ڈیفینیشن میں ایک اہم عنصر اور ایک اہم کردار عطا کر رہی ہے یہ لفظ وحی. وحی یعنی وہ در حقیقت اس دریافت کو کہتے ہیں، اس الہی پیغام کو حاصل کرنے کو کہتے ہیں. اس کی کئی کیفیتیں ہیں، اس میں ہمیں نہیں جانا ہے، لیکن اصل معنی یہ ہے وحی کا. واو ہے یہ
حیدر والا ہے، واو ہے، یہ جسے کہتے ہیں ریویلیشن. اب یہ جو وحی ہے جو نازل ہو رہی ہے اور جو رابطہ برقرار کر رہی ہے خدا اور بندے کے درمیان، وہ وحی جو ہے جس پہ نازل ہو رہی ہے اس کو ہم نبی کہتے ہیں، کہ جو نبأ کو اور ایک بڑی خبر کو دریافت کرتا ہے، بڑے مقام اور منزلت والا ہوتا ہے. اب ایک اہم سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نبی کو پہچانے کیسے؟ کون سا ایسا راستہ ہے، کون سے ایسے راستے ہیں کہ بھائی ہم یہ سمجھ گئے، ہم ضرورت تو سمجھ گئے کہ بھائی ہمیں نبی کی ضرورت ہے، لیکن اب ہم یہ کیسے پہچانے کہ ان تمام لوگوں کے درمیان جو ہے یہ ہمارا نبی ہے، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے؟ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ نبی کی جو گفتگو ہے وہ عام گفتگو بیان کریں گے، نہ خاص گفتگو، کسی خاص نبی کے بارے میں نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک خاص نبی کو ایک خاص زمانے میں کیسے پہچانیں اور اس کی تشخیص ہم کیسے دیں، کہ کیسے ہمیں پتا چلے کہ یہی وہ نبی ہے کہ جس کی بتائے ہوئے راستوں پہ ہمیں چلنا ہے، اور ہمیں یقین آ جائے کہ یہ وہی پیغام پہنچا رہا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے لیے بھیجا ہے. دیکھیے اس کو بھی آپ لکھ لیجئے گا، ویسے تو بہت سارے راستے ہیں لیکن 3 اہم راستوں کو میں آپ کے سامنے گنوا دوں. پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ جس کے بارے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نبی ہے. ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی زندگی کیسی ہے، واقعا نمونہ عمل بننے کے لائق ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ اس لائق ہے، اس کا کردار، اس کی شخصیت، کہ وہ یہ کہا جا سکے کہ یہ ہمارا رہنما بن سکتا ہے، یہ الہی نمائندہ ہے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے واقعا. ہم کسی کے لیے بھی اگر کوئی انسان جو ہے وہ کہیں رشتہ لے کر جاتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو ہم یہی تو کرتے ہیں کہ بھئی ہم 4 لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ اپنی سوسائٹی میں کس طرح رہتے ہیں، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں. یہی طریقہ ہے انسان کے کردار کو پہچاننے کا، دوسروں کی گواہیوں سے اور رشتہ داروں سے اور لوگوں سے، کہ بھئی ہم یہ سمجھ سکیں کہ بھئی یہ صاحب کیسے ہیں. لہٰذا اس کی زندگی کا مطالعہ کریں. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے زندگی کے مطالعے میں کہ ہم اس کے پیغامات کو دیکھیں، وہ کیا پیغام ہم تک لے کر آیا ہے. وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے خالق نے تم سے یہ کہا ہے، تو ہم واقعا دیکھیں کہ آیا یہ جو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے خالق نے ہم سے یہ کہا ہے، تو کیا واقعا یہ چیز کہی ہے اور یہ اس لائق ہے کہ ہم اس کو ایک متعالی تعلیم سمجھیں، ایک بہت عظیم بات سمجھیں. یہ ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم کم سے کم سنیں تو کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے ہم سے، کہ وہ اس کا میسج کیا ہے، اس پروفٹ کا میسج ہم تک انسانوں کے لیے کیا وہ پہنچانا چاہ رہا ہے. یا مثال کے طور پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمیں اخبار غیبی کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ اس دنیا سے تھوڑا ہٹ کے ہیں. وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ نارمل اور معمولی انسانوں والی باتیں نہیں ہیں. وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ عام طور پر جن کو ہم بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ بڑی باتیں وہ بیان کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی کا مطالعہ اگر کیا جائے اور اس کی جو ہے لائف سٹائل کو دیکھا جائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں یہ ایک راستہ ہے کہ ہم کس طرح نبی کو پہچانیں. دوسرا اہم راستہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا نبی ہے، یہ پروفٹ ہے یا نہیں ہے، تو ہم معجزے کے ذریعے یہ سمجھ سکتے ہیں. جب وہ نبی معجزہ دکھائے گا تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہمارا نبی ہے. البتہ معجزہ یعنی کیا؟ معجزہ یعنی میریکل جسے کہا جائے. معجزہ یعنی وہ عالم طبیعت سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کہ جو معمولاً لوگ انجام دینے سے قاصر ہوں، انجام نہ دے سکتے ہوں، اور جب وہ یہ کام کرے اور جب معجزہ دکھائے تو اس کے اندر چیلنج ہو، وہ یہ کہے کہ کیا تم یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو. یہ چیلنج اس کے اندر ہونا چاہیے. اور اس چیلنج جسے کہتے ہیں تحدی، یعنی وہ یہ کہے، ڈرائے، اور یہ چیلنج مبارزہ طلبی جسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم بھی سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. لیکن دوسرے انسان اور دوسرے اس زمانے کے لوگ جو ہیں وہ کبھی یہ کام نہ کر سکتے ہوں. معجزے کی شناخت اور طریقہ یہ ہے پہچاننے کا. اور
اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ وہ یہ دعویٰ بھی کر رہا ہو کہ میں نبی ہوں، میں اس لیے تم کو یہ خارق العادہ اور ما فوق طبیعت چیز جو ہے وہ دکھا رہا ہوں، ایک معجزہ، ایک ایسی چیز. لہٰذا ہم معجزے دیکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ کا جو ہے عصا وہ سانپ بن گیا. ہاں، سپیروں نے اپنی سانپ کو، اپنی رسیوں کو سانپ ضرور بنایا تھا، لیکن معجزہ حقیقی وہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کا جو معجزہ تھا، جو عصا بنا، سانپ اژدہا بنا، تو وہ فوقیت رکھتا تھا تمام دیگر جادوگروں کے اوپر. یا مثال کے طور پر بہت سارے دیگر ایسے معجزات کہ جس کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے لوگ اس زمانے میں جتنے بڑے بھی جادوگر ہوں، جتنے بڑے بھی جو ہے وہ کام و کرشمے کر سکتے ہوں، وہ اس طریقے کا معجزہ نہیں کر کے دکھا سکتے. لہذا فرق ہے کرشمہ اور جادو اور معجزے. معجزہ ایک مقدس مفہوم ہے. تیسرا اہم راستہ جو ہم بتانا چاہیں گے آپ کے لیے کہ اور یہ بھی علماء اس کو بیان کرتے ہیں بہت تاکید کے ساتھ کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ نبی ہے نہیں ہے تو اس سے پہلے والے نبی کے آپ زندگی کو پڑھیے اور دیکھیے کیا اس نے کوئی خبر دی ہے، نشانیاں بیان کی ہیں نہیں کی ہیں. تو ما قبل جو نبی تھا اس کی گواہی بھی ایک نبی کے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے بہت کارگر ثابت ہوتی ہے، اور یہ بتاتی ہے ہم کو کہ یہ جو ہے نبی ہے. لہٰذا اکثر تمام انبیاء نے اپنے آنے والے، قرآن میں بہت ساری ایسی بھی آیات ہیں کہ جس پہ دلالت کر رہی ہے واضح طور پر کہ انہوں نے اپنے بعد آنے والے نبی کی جو ہے وہ بشارت دی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اور ذہن میں آ سکتا ہے، اور ایک اہم سوال ہے کہ ہمیں انبیاء کی بعثت کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں جو ہے انبیاء جو ہے مبعوث کیے جا رہے ہیں؟ کیوں وہ بھیجے جا رہے ہیں؟ وہ کس کام کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا چیز ایسی نہیں تھی جو اب ہمیں وہ مل جائے گی؟ البتہ شروع میں تعریف میں اس کو اشارتاً بیان کر دیا گیا ہے. ایک اہم ضرورت انسان کی یہ ہے کہ انسان، میں نے عرض کیا تھا، مدنی الطبع ہے. انسان سوسائٹی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. انسان کی سوسائٹی ایک بہت ہی اہم کردار نبھاتی ہے انسان کے ڈیولپمنٹ میں، انسان کے کمال میں، انسان کی ترقی میں. اس وقت جتنی بھی ترقیاں دنیا میں ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ انسان اکیلے کونے میں بیٹھا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے تجربے سے استفادہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے علوم سے استفادہ کر رہا ہے. ورنہ ایک انسان کی زندگی اتنی محدود ہے کہ وہ تمام چیزیں بیان نہیں کر سکتا. لہٰذا انسان اگر ایسا ہی ہوتا کہ انسان اجتماع میں اور سوشل لائف سے کٹ کر ایک زندگی بسر کرے تو انسان ابھی بھی اس عصر حجر اور سٹون ایج میں ہی ہوتا، کوئی ترقی نہ ہو پاتی، کوئی اگر کنیکشن نہ ہوتا لوگوں کے درمیان، ہم کو معلوم نہیں ہوتا فلاں سائنٹسٹ نے کتنی ترقی کی، ہم اس کے آگے کی باتیں کریں. اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کے انسان جو ہے وہ چاند پہ چلا گیا ہے تو کتنے ہزاروں دانش مندوں کی ایک محنت اور کوشش و کاوش ہے. اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ایک آدمی نے بیٹھا منصوبہ بنایا اور راکٹ بنایا اور لانچ کیا اور چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کتنے ایسے لوگ تھے، سب نے شانہ بشانہ ہو کے، سب نے جوڑ کر اپنے سر اور ایک فکر نکالی. ہاں، کسی نے کوئی آئیڈیا دیا، کسی نے کوئی آئیڈیا دیا. لہٰذا آئیڈیاز کو ہم منسوب کر سکتے ہیں کہ یہ فکر پہلی دفعہ انہوں نے پیش کی، لیکن ایک سائنس اور ایک جسے کہا جائے بہترین ترقی کی جو راہ ہے وہ فردی نہیں ہے، وہ کئی لوگوں سے مل کر ایک اجتماع کی صورت میں وجود میں آتی ہے. لہٰذا اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بہترین کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے تو وہ کیا ایک آدمی سے ڈیولپ ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اجتماع کی صورت میں ہے وہ. اگر ایک بہترین سویلائزیشن، ایک تمدن ہمارے درمیان جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے، بہترین ترقی یافتہ تمدن، تو وہ کسی ایک فرد کی محنت یا کوشش نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگوں کی ساتھ میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کر کے، ایک دوسرے کے تجربوں سے استفادہ کر کے، ایک دوسرے کی معلومات سے استفادہ کر کے، تم اتنا کام کر لو، تم اس کے آگے کا کام کرو، یہی طریقہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے انسان ترقی کرتا ہے. یہ ہے سوسائٹی کی ضرورت. اب جب انسان سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہا ہے اور ایک دوسرے کے تجربوں سے استفادہ کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے، تعامل کر رہا ہے، تو یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارے تنازعات ہیں، جو ہمارے کانفلکٹ آف انٹرسٹس ہیں، جو ہمارے مفادات آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو یقیناً
اتنی ساری خوبیوں کے ساتھ ہمارے جامعے اور سوسائٹی میں، اجتماع میں، ایک سوشل لائف میں کچھ کمیاں بھی ہیں. ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے. آپ توجہ کریے اس نقطے کی طرف، بہت مزیدار اور لطیف بات ہے یہ کہ انسان کو اجتماع میں، اور کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکے ہیں، ہر دفعہ ایک نئی الفاظ میں ایک نئی توضیح کے ساتھ، کہ ہم اپنی اس اجتماعی زندگی میں ڈیوٹیز اور حقوق، ہماری رائٹس اور ہماری ڈیوٹیز، ہمارے حقوق اور ہمارے وظائف، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور یہ اگر الگ الگ بیان نہیں ہوئی تو ہمارے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہے گا. اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہماری رائٹس کیا ہیں، اور ہمیں اگر یہ نہیں معلوم کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اور ہمارے وظائف، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو ہمیشہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا رہے گا. لیکن اگر کوئی آ کے ہمیں یہ بتا دے کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اور تمہاری یہ ڈیوٹی، اور تمہارا حق یہ ہے اور تمہاری رائٹس فلاں ہیں، تو انسان کی زندگی کے جو لڑائیاں ہیں، کانفلکٹس ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے. اور ایک اور اہم بات کہ جب یہ قانون آ رہا ہو اور یہ قانون بنایا جا رہا ہو تو ضروری ہے کہ ہم ایک سوال کریں کہ کون اب یہ قانون ہمیں لا کے دے گا، کون ہمیں یہ قانون بتائے کہ ہماری اتنی بڑی بڑی مشکلات جو ہیں حل ہو جائیں، کون آ کے ہم کو یہ بتائے گا. پھر ہماری عقل اسی بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یقیناً وہ کہ جو انسان کے مزاج سے بخوبی واقف ہو، وہ کہ جو انسان کے تمام فطری تقاضوں کو جانتا ہو، وہ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. مثال کے طور پر اگر گاڑی خراب ہونے کی میں نے مثال دی، میں نے موبائل خراب ہونے کی مثال دی، تو ہم نے یہی تو کہا کہ آپ مینوفیکچرر کے پاس جائیے، آپ جس نے اس چیز کو بنایا ہے اس سے پوچھئے، چونکہ جو چیز بنانے والا ہے وہ اس کے ایک ایک جز سے واقف ہے. لہذا اب وہ ایک ایک جز سے واقف ہے، لہذا اب بہترین ہمارے سامنے توضیح ہے اور مثالیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکیں کہ خداوند عالم ہمیں جب یہ قانون بھیج رہا ہے اور وہ بے عنوان ہمارا خالق ہم کو یہ قانون دے رہا ہے اور وہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں ہم کو جانتا ہے، تو یقیناً وہ ہمارا قانون، وہ ہماری بھلائی زیادہ سمجھ سکتا ہے، وہ ہم کو زیادہ اچھی طرح بتا سکتا ہے کہ تمہیں اس راستے پہ چلنا ہے، اس راستے پہ نہیں چلنا ہے، چونکہ اسی نے تو ہمارے غریزے، خواہشات، ڈیزائرز، ایموشن، سینٹیمنٹس، تمام چیزوں کا جو ہے وہی تو خالق ہے، وہی تو دینے والا ہے. لہذا وہی بہترین طریقے سے یہ جانتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنا ہے، اور ہم اس نتیجے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ ہوگا جو قانون ہم کو دے گا، وہ ہوگا جو ہمارا خالق ہوگا. لہذا ہم متوجہ ہیں اور منتظر ہیں کہ ایک آئے انسان کامل ہمارے خالق کی طرف سے اور ہم کو آ کر ایک قانون کی طور پر ہم کو زندگی بسر کرنے کا قانون دے کے جائے، ہدایت کا قانون دے. اور یہ قانون، اس کے نا دو خصوصیات بہت ضروری ہیں. یہ قانون جو ہم کو دے تو اس کے اندر ضروری ہے کہ وہ قانون امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہو، یعنی اجرا کے قابل ہو، یعنی اس کو لاگو کیا جا سکے. قانون ایسا نہ ہو کہ ہماری قدرت سے باہر ہو یا اجرا نہ کیا جا سکے، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو کہ جو قابل اجرا ہو اس کو اجرا کیا جا سکے، اور فطری ہو تاکہ ہر ایک اس کو قبول کر سکے، ہر زمانے میں ہر مکان میں اس کو قبول کیا جا سکے. پروردگار عالم سورہ ملک میں آیت نمبر 14 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کتنی خوبصورت آیت ہے، اور ہماری یہ جو آج کی گفتگو ہے اس کے اوپر جو ہے حرف آخر یہی ہے. خدا خود یہ سوال پیش کر رہا ہے کہ کیا وہ نہیں جانے گا کہ جو خود خلق کر رہا ہے، یعنی جو خود خلق کر رہا ہے وہی تو بہترین جاننے والا ہے، جبکہ وہ اللطیف الخبیر، اور ہمارا جو خالق ہے وہ لطیف الخبیر ہے، بہت باریک بین اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. لہٰذا ہم اپنا قانون ان رسولوں سے لیں گے، ان انبیاء سے لیں گے، اور ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جو خداوند عالم کی طرف سے آئے ہوں اور آ کر ہم کو
یہ قانون دے رہے ہوں. تو پہلی اہم ضرورت جو پوری کرتے ہیں انبیاء کے وہ ہے قانون گزاری. دوسری اہم ضرورت جو ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے کہ آخر انبیاء ہم کو رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں, ہم کو بہت ساری ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جو ہم کو نہیں معلوم, بہت ساری ایسی چیزیں کشف کرتے ہیں کہ جو ہم غافل تھے, انسان غافل تھا. بہت سارے ایسے لاز انہوں نے آ کے بتا دیے پروفیٹس نے کہ جو ہم کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھے. ہماری اخلاقی رشد اور تکامل کے لیے وہ آتے ہیں, ہماری تربیت کرتے ہیں. اور تربیت کے لیے ایک اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کم از کم ہمارے سامنے لاز تو ہیں لیکن پریکٹیکل آئیڈیل بھی کوئی ہونا چاہیے, نمونہ عمل کوئی ہونا چاہیے. لہٰذا یہ ضرورت بھی تربیت کے حوالے سے انبیاء پوری کرتے ہیں کہ وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ قابل اجرا ہے, یہ امپلیمنٹ ہونے کے لائق ہے. وہ انہی قوانین کے تحت اپنی زندگی بسر کر کے ہمیں دکھاتے ہیں, ہمارے لیے نمونہ عمل بنتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو علماء بیان کرتے ہیں, آخری چیز, کہ اختلاف کو دور کرتے ہیں. یہ جو انبیاء ہمارے لیے آتے ہیں, قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں 213 آیت جو ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق. یعنی خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے جو امت کو بنایا, یہ جو انسان تھے یہ امت واحدہ کی طرح تھے, ایک واحد کمیونٹی, ایک امت کی طرح رہتے تھے. اور اب جب یہ لوگ رہ رہے تھے تو خداوند عالم نے کچھ انبیاء کو مبعوث کیا. یہ انبیاء کون تھے؟ یہ بشارت دینے والے تھے, یہ ڈرانے والے تھے, اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا, ایک بک کو بھیجا ہے بالحق لِيَحْكُمَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ وہ حکم کر سکیں, عدالت برقرار کر سکیں, قضاوت کر سکیں اور لڑائی جھگڑے کو دور کر سکیں. لہٰذا ایک امپورٹنٹ اور پہلو ہے وہ یہ کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی نتیجے ہی پہ نہیں پہنچ سکتے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹی بھی صحیح کہہ رہی ہے, یہ پارٹی بھی صحیح کہہ رہی ہے. لہٰذا ایک جج کی ضرورت ہوتی ہے, ایک حاکم کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے خداوند نے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ, کہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ قضاوت کر سکے اور لوگوں کو بتا سکے. چونکہ انسان کے مزاج الگ الگ ہیں, انسان کی طبیعتیں الگ الگ ہیں, اور ہر انسان اپنی طبیعت کے حساب سے اپنا کام کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال آج کا خلاصہ یہ ہوا کہ انبیاء کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ انبیاء آ کر یہ 4-5 چیزیں, قانون گزاری, تعلیم و تربیت اور اختلافات کا دور کرنا, ہم کو بتا سکے. اور ہم کن طریقوں سے جو ہے انبیاء کو پہچانیں, اس کے لیے میں نے آپ کو 3 راستے بتائے تھے کہ ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں, ہمارے سامنے اگر اس کا کوئی معجزہ آ رہا ہے تو اس کے ذریعے, اور اگر اس سے پہلے جو نبی تھا اس نے بشارت دی ہو. انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان مقدس ایام کے صدقے میں خداوند عالم انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کو اور اپنے انبیاء کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے جو نبی ہیں ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.